الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين صدق الله العظيم. رونق بزم صدر جلسہ عالی وقار علماء کرام اور محترم مہمانان کرام، آج کل پوری دنیا میں ایک شور برپا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام آتنکوادی پھیلاتا ہے، اسلام ایک خونی مذہب ہے جس میں انسانوں پر رحم کا جذبہ موجود نہیں ہوتا، مسلمان نسلی اور پیدائشی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اس شور و ہنگامے میں جہاں یورپ، امریکہ، لندن و برطانیہ اور یہود و نصارہ پیش ہے، وہیں ہمارے ملک ہندوستان کے کچھ سیاسی رہنما، میڈیا اور پولیس بھی اس پروپیگنڈے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ہندوستانی مسلمانوں پر دہشت گردی کا دھبہ لگا کر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ بھاگلپور فساد، میرٹھ میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، آسام میں خون ریزی، گجرات میں مسلمانوں کا سرعام قتل، مکہ مسجد بم بلاسٹ، اجمیر بم دھماکہ، اخلاق پہلو خان اور تبریز انصاری جیسے بے قصوروں کا سرعام قتل، یہ سب اسی منصوبہ بند سازش کا حصہ تھا جس کا نشانہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بنایا گیا ہے۔ بم بلاسٹ کرنے والا جو بھی ہو، سیدھا الزام مسلمان نوجوانوں پر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کہ ہمارے ملک کا اندھا میڈیا بنا تحقیق مرچ مسالے لگا کر دن بھر انہی جھوٹی خبروں کو نشر کرتا رہتا ہے۔ تحقیق کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ بم مارنے والا مسلمان نہیں تھا، یا عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ بم بلاسٹ میں پکڑے گئے مسلمان بے قصور ہے، ان کا جرم ثابت نہیں ہوتا، تو ملک کا یہی دوگلا میڈیا خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اسے صاف سن جاتا ہے، دو لفظ بھی معصوموں کی تسلی پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میڈیا کی اسی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہزاروں بے قصور مسلمان جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے اور ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ٹوپی ڈالنا، کرتا پہننا، امامہ لگانا اور داڑھی رکھنا یہ سب دہشت گردی کی علامت کے طور پر مشہور کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، دنیا کو بتا دو کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو امن کا نام ہے، اسلام تو محبت کا نام ہے، اسلام تو نفرت کو مٹانے کا نام ہے، اسلام تو کمزوروں کی مدد کا نام ہے، اسلام تو بیواؤں، یتیموں اور حاجت مندوں سے دلجوئی کا نام ہے، اسلام تو ناانصافی کا مخالف ہے، اسلام تو ظلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرآن کہتا ہے ما قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یعنی جس نے کسی جان کو بنا قصور، بنا کسی جان کے مارے بغیر اور زمین میں فساد پھیلائے بغیر قتل کیا، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے کسی جان کو بچا لیا گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ ذرا سوچئے، جو اسلام انسانیت کا اس قدر اہتمام سکھاتا ہو، جو ظلم کرنے والے کو معافی کی تعلیم دیتا ہو، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیتا ہو، بھائیوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق بتلاتا ہو، جو انسان تو انسان جانور کو بھی بے قصور مارنے کو جرم قرار دیتا ہو، ایسے دین کو دہشت گردی سے جوڑنا اور ایسے مذہب کو آتنکوادی سے جوڑنا یہ کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی جرأت ہے۔ دنیا والے بتائے کہ مکے کی گلیوں میں پتھر کس کو مارے گئے، تپتی ہوئی لیٹ پر کس کو لٹایا گیا، اپنے وطن میں رہتے ہوئے کس کو تکلیفیں دی گئی، تپتی گلیوں سے گزرتے ہوئے کانٹے کس کے لیے بچھائے گئے، راستے سے گزرتے ہوئے کانٹے کس کے لیے بچھائے گئے، کیا وہ دہشت گرد تھے، کیا انہوں نے کسی کو مارا تھا، کیا کسی کو قتل کیا تھا، کیا کسی پر ظلم کیا تھا؟ تاریخ جاننے والے بتائے کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کافر کو قتل کیا، کتنوں کو مارا، کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمان آج بھی جتنا امن پسند ہے اتنا کوئی نہیں ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت 1000 سال رہی، مگر کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے کبھی کسی غیر مسلم کو بھی بے قصور مارا ہو۔ اسلام تو آئی ہے اس ظلم مٹانے کے لیے، پھر اسے دہشت گردی سے جوڑنا یہ سراسر ناانصافی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ لہٰذا اسلام کے بارے میں ہماری یہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے، اور کہیں پر کوئی حادثہ پیش آئے تو اسے مذہب سے جوڑنے کے بجائے اس خاص فرد سے جوڑنا چاہیے جس نے ایسا کام کیا ہو۔ اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے آفاقی پیغام امن کو گھر گھر تک پہنچائے تاکہ غلط فہمیاں دور ہو سکے۔ ایک شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شہر بھی تمہارا ہے، سرکار بھی تمہاری ہے، شہر بھی تمہارا ہے، سرکار بھی تمہاری ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے،
گمیوں کا دور اور نہیں چلنے والا، گمیوں کا دور اور نہیں چلنے والا، خون مظلوم اور نہیں بہنے والا، ان اندھیروں کو چیر کر نور آئیں گا، تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئیں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔